بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر میں لائے ہیں۔ بعض دیگر کتب میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، وہاں جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی۔ اس خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ خوشبو معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کی اولاد کی طرف سے آ رہی ہے، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ قارئین کرام، معروف تو یہی ہے کہ فرعون اولاد سے محروم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صندوق میں بند ایک شیر خوار بچے تھے، اور وہ صندوق دریائے نیل کی موجوں پر بہتا ہوا اس جگہ کے کنارے آ کر لگا جہاں فرعون کا محل تھا، تو جب اسے پکڑ کر کھولا گیا تو انتہائی خوبصورت بچہ نکلا جو انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون نے اسے قتل کرنا چاہا، مگر اس کی بیوی مصر کی ملکہ حضرت آسیہ نے کہا۔ قرآن پاک کی سورۃ القصص آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کر یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے لیکن مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا کرے گا۔ جی ہاں، قرآن کے اس بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی موجود تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کا فرمان کا مطلب اب یہ لیا جائے گا کہ فرعون کے پاس نرینہ اولاد نہ تھی، البتہ بیٹی موجود تھی، لہٰذا ننھے موسیٰ کو اولاد نرینہ کے طور پر بیٹے کی حیثیت سے محل میں پالا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو کسی قسم کی اولاد نہ ہو، البتہ ننھے موسیٰ کو بیٹا بنانے کے بعد فرعون کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہو۔ اب یہ بیٹی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھی یا فرعون کی کسی اور بیوی کے بطن سے تھی، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال درمیان میں اس وضاحت کے بعد آگے کا قصہ اس طرح ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرواتے ہوئے اس وقت بتایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خوشبو تو آ رہی ہے اور یہ معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اعلیٰ مقام کی دلیل ہے، مگر معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اعلیٰ مقام ملا کس طرح؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھیں کہ کرتے کرتے کنگھی معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے گر پڑی۔ جوں ہی کنگھی گری، معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ، اور ساتھ ہی کنگھی کو پکڑ لیا۔ فرعون کی بیٹی کے لیے یہ انوکھا اور نیا جملہ تھا، لہٰذا اس نے فوراً پوچھا، یہ جو اللہ ہے، کیا یہ میرا ہی باپ ہے کہ جس کا نام لے کر تم نے کنگھی کو اٹھایا ہے؟ معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً رد کرتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میری مراد وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اس پر کہا، کیا میں اپنے ابا جی کو اسی طرح بتا دوں؟ معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً کہا، بتا دو۔ چنانچہ بیٹی نے اپنے باپ فرعون کو یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ فرعون نے معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلب کر لیا۔ وہ جب حاضر ہو گئی تو فرعون نے معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، جی ہاں، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ قارئین کرام، بس پھر کیا تھا، فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس قدر غضب میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن لانے کا حکم دیا، اسے آگ پر رکھ کر آگ ہی کی طرح دہکا دیا گیا، اور پھر معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کے بچوں کو اس کڑھائی میں پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ اس دوران معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون سے مخاطب ہوئیں اور کہا، میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا خواہش ہے؟ معاشتہ نے کہا، خواہش یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کیا جائے اور دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا، تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے ذمے رہا۔ اس کے بعد حضرت معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچوں کو ایک ایک کر کے آگ کے کڑھائی میں پھینکنے کا فرعون نے حکم دیا۔ چنانچہ ایک ایک کر کے معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچوں کو پھینکا گیا۔
جب آخر میں شیرخوار بچہ رہ گیا تو اس وقت معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچے کی وجہ سے پس و پیش کرنے لگیں۔ بچہ فوراً بولا، امی جان کود جاؤ، دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ چنانچہ معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چھلانگ لگا دی۔ قارئین کرام غور کیجئے، جو اللہ کی جنت ہے وہ تو ہمہ وقت خوشبوؤں سے معطر ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت میں موجود ہیں، پھر ایک بڑی عمدہ خوشبو محسوس کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ تو معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کے بچوں کے محلات کی طرف سے آ رہی ہے، اور پھر معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پورا قصہ سنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا حضرت معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دلیری تو دیکھو کہ ایک گھریلو ملازمہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول کر لیتی ہیں۔ ایمان ان کے دل میں تھا مگر چھپائے ہوئے تھیں۔ آخر وہ خوشبو کب تک چھپی رہتی؟ ایک روز ظاہر ہو گئی، اور جب ظاہر ہو گئی تو حضرت معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دلیر ہو گئیں، فرعون کے سامنے ڈٹ گئیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ سامنے دیو ہیکل کڑاہا تپ رہا ہے، بعض نے کہا کہ اس میں تیل تھا، کڑاہے کا تیل ابلتے ہوئے جوش مار رہا ہے۔ معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بچوں سمیت ایک لائن میں کھڑا کیا گیا ہے، فرعون خود موجود ہے۔ حضرت معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماں کی ممتا کو تکلیف دینے کے لیے اس کے دل کو تیل والے کڑاہے میں جلانے سے پہلے ہی جلا دیا جاتا ہے۔ اس دل کی جلن کا کیا حال ہوگا جب اس کا لخت جگر فرعون کے اہلکاروں کے ہاتھوں کڑاہے میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ کمال ایمان کی طاقت تھی کہ ماں اپنے مولا کی محبت میں سب کچھ کھڑی برداشت کیے جا رہی تھی، لیکن جب دودھ پیتے دل کے ٹکڑے کی باری آئی جو چھاتی سے لگا تھا، ماں کا دودھ پی رہا تھا، ماں نے اسے چھپا رکھا تھا کہ بچہ اس منظر کو نہ دیکھے، اسے گرم ہوا بھی نہ لگے۔ یقیناً معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر اور بازوؤں نے معصوم بچے کو چھاتی کے ساتھ چمٹا کر محفوظ کر رکھا ہوگا، لیکن آخر کب تک؟ باری تو آ ہی گئی۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو لفظ ہیں وہ یوں منظر کشی کرتے ہیں، بچے کی وجہ سے معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پس و پیش کرنے لگیں، پیچھے ہٹنے لگیں۔ فرعون کی پولیس کے اہلکار اپنے ہاتھوں کو معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے کی طرف بڑھا رہے تھے، اور معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا جگر پارا بھلا کیسے ان کے حوالے کر دے۔ معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم ماں کی مامتا کی ٹانگیں کپ کپا گئیں۔ اللہ اللہ! اس مرحلے پر انتہائی مشکل گھڑی میں امتحان کی آخری منزل پر اب اللہ کی مدد آئی۔ بچے کو بولنے کی طاقت ملی، اور بچے نے کہا، اے ماں، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، سوچنا چھوڑ دے، بس جلدی کر، کڑاہے میں کود جا، چھلانگ لگا دے۔ اور پھر قبل اس کے کہ اہلکار بچے کو پکڑتے، وہ تو سن کر حیران ہو گئے، اور ماں معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے سمیت چھلانگ لگا دی۔ جی ہاں، چھلانگ لگا دی، اور اگلے ہی لمحے یہ پورا خاندان جنت الفردوس میں تھا، اللہ کی مہمان نوازی کے مزے لے رہا تھا۔ سینکڑوں صدیوں بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کو گئے تو معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کے بچوں کے محلات سے جو خوشبو اٹھی اسے سونگھ کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اش اش کر اٹھے۔ کیا بات ہے معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نصیبوں کی! لیکن یہ نصیب جاگتے ہیں اس کے لیے جو اللہ کی توحید کے لیے قربانی پیش کرتا ہے۔ توحید کے لیے قربانی پیش کرنے والا ہی ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! حضرت معاشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولایت کے کیا کہنے کہ ان کی قربانی اور شہادت کا قصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اور جہاں یہ قصہ بیان ہوا ہے وہ مقام اللہ کی جنت ہے۔ ہم نے جنت کی فضاؤں میں بیان ہونے والا واقعہ آپ کو زمین پر سنا دیا ہے۔